آپ مدینے میں کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز، عشاء کی فرض نماز، نفل سنت نہیں کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نیت باندھ چکا ہوتا اور سورت فاتحہ میں نے شروع کر دی ہوتی، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امّا، میں حاضر میری اماں۔ کیا کہتی ہے یہ مائیں؟ آج کل بڑی ذلیل ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی۔ کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ کا نشانی یہ ہے جب اولادیں جب ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں، جب بیٹیاں تک ماؤں کو ذلیل کرنے پر ان تلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں تک ماؤں کی نافرمان بن جائیں، بیٹے تو ہوتے ہیں عام طور پر، کہ جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان بن جائیں تو سمجھو کہ نکارے پر چوٹ پڑنے والی ہے۔ قیامت کو زنا سے نہیں جوڑ کے بتایا، کفر سے نہیں جوڑا، شرک سے نہیں جوڑا، قتل و غارت سے نہیں جوڑا، دیکھ رہے ہو ماؤں کے گریبان پکڑنے سے جوڑا ہے۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو جو اس کی آنکھوں سے ڈھلک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے ہیں جو زمین آسمان کو جلا کے راکھ بنا دیں گے۔ تو بھائیو، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں باپ کا مرنا ہے اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور وہ مراد بڑے قبیلے کی شاخ ہے جس کا نام ہوگا قرن۔ اویس من مراد من قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، دعا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کی ہر دعا کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے وہ یہ مقام پا چکا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے بھائی کوئی اویس؟ نہیں جی، کوئی اویس نہیں جی۔ آخر ایک قافلہ آیا تو اب کوئی اویس؟ تو ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا، رنگ سیاہی مائل۔ آپ نے کہا تیری شاخ مراد ہے؟ کا جی ہاں۔ تیرا قبیلہ قرن ہے؟ کا جی ہاں۔ تجھے برس کا ہوا تھا مرض؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک نشان باقی ہے؟ کہا ہاں جی۔ یہ ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں۔ کہا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں دعا کروں؟ آپ کے لیے میں کروں؟ کہاں کرو، کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، پھر فرمایا میرے پاس رہو گے کہیں اور؟ کہا نہیں، میں مدینے نہیں رہوں گا، میں کوفے میں رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں، میں عوام الناس میں رہوں گا۔ حج پر لوگ آئے تو آپ نے کوفے کے ایک سردار سے پوچھا اویس کوفے میں ہے؟ کہا جی۔ کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا برا حال ہے، فقر۔ کہا تمہیں پتہ ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ایسا آدمی ہے جب جاؤ اس سے دعا کرانا۔ جب یہ حج کے قافلے واپس آئے تو وہ ان کے پاس گئے، کہنے کہ میرے لیے دعا کرو۔ کہا تم حج سے واپس آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہا نہیں، تم کرو، تم کرو۔ جب انہوں نے زور لگایا تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا ہاں عمر سے ہوئی ہے، انہوں نے بتایا تیرا۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کی، رات کو بوریا بستر اٹھایا اور شہر چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ ادھر پیر بن جاؤں گا پھر کہیں میری نہ پوجا شروع ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کرو بھائی۔